ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ ان قریب گمراہی کو ملیں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر تو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج ستارہ۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ حضرات، ایک طرف وہ سلطنت اسلامیہ کو وسیع در وسیع کرتے چلے گئے، دوسری طرف قرآنی تعلیمات اور عدل و انصاف کا ایسا تخت بچھایا جس میں عدالت محمدی بھی اپنی بہاریں دکھا رہی تھی، جس میں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے، جس میں خلیفہ وقت اونٹ کی مہر تھامے غلام کو اوپر بٹھائے چلا جا رہا تھا، جس میں خلیفہ مسلم اپنے بیٹے کی پیٹھ پر کوڑوں سے عدل و انصاف کی طریق کو لازوال کا ثبت کر رہے تھے، جس میں حسب و نسب کی برتری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے نیچے تن توڑ رہی تھی۔ الغرض انہوں نے اپنے کارناموں سے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں فرشتوں کی معصومیت، سمندر کا جلال، عقاب کی نظر، شہید کی پرواز، چیتے کا جگر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جلوہ فروز تھے۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو ان کے کارنامے ستاروں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں امام مالک اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کر کے جبری طلاق کے قانون کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں، کہیں امام احمد بن حنبل 14 برس کوڑے کھا کر بھی کلام اللہ کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سرانچی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سرانچی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو، جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ۔ مگر افسوس ہم نے اسلاف کی میراث کو بدتمیزی کی کینچیوں سے کاٹ کر تار تار کر دیا، اکالی سستی اور بزدلی کو اپنا اڑنا چونا بنا لیا، کھیل کود اور عیش و عشرت کو اپنا نصب العین بنا لیا، کیبل ڈش فیس بک ٹک ٹاک کے آستانوں پر عقیدت کے سجدے کرنے لگے، جس کی وجہ سے آسمان سے گر کر تحت السلام میں جا پڑے۔ پھر مجھے درد دل سے کہنا پڑا، کبھی ہمارے اسلاف نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کیا، مگر آج ہم ابدی گہرائی اور دائمی رسوائی کی وادیوں میں اوندے منہ گرے نظر آتے ہیں۔ وہ گلشن اسلامیہ کے مقدے پھول تھے، مگر آج ہم پاؤں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ وہ ہیرے اور جواہرات تھے، ہم کیچڑ ہیں، ہم کفار کے ہاتھوں ذبح ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے حجاز کی زمین سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں اذان کی صدا کو بلند کر دیا،
برس رہا ہے. کبھی انہوں نے قطبہ جیسی عظیم مساجد کو تعمیر کیا، مگر آج بابری مسجد کو شہید کر کے بندر بنایا جا چکا ہے. کبھی ان کی یلغار سے کیسر و کسریٰ کے پتے پانی ہو جاتے تھے، مگر آج ہم امریکہ کے غلام نظر آ رہے ہیں. کبھی وہ اندلس جیسے عظیم شہروں کے فاتح تھے، مگر آج ہم عراق و افغانستان میں مفتون نظر آ رہے ہیں. آخر میں بس یہی کہوں گا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ. ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، وما توفیقی الا باللہ.